السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حرمت والے مہینے۔ اچھا، حرمت والے مہینے کے بارے میں تھوڑا سا میں پہلے ذکر کر دوں آپ کو کہ یہ ہم اس پروگرام پہ اس بات پہ کیوں توجہ دلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ زیادہ تر لوگ چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والے اللہ نے کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے ہیں۔ تو میں بھائی صرف اتنا ہی کہوں گا کہ قرآن میں اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے دکھایا بھی ہے۔ وہ قرآن سے بھی نکال کے ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے تو جس آیت کو کوٹ کر کے اور پھر وہ حرمت کے مہینے پھر حدیثوں میں چلے آتے ہیں اور اس میں رجب کا مہینہ بھی لے آتے ہیں اور رمضان کو کھا جاتے ہیں جو سب سے اہم مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں ہے، اور ذی القعدہ ذی الحج لے لیتے ہیں اور اوپر سے جو ہے محرم لے لیتے ہیں۔ اچھا، اب محرم جو ہے وہ اگر ذی القعدہ ذی الحج کے بعد اگر لیا ہے تو اگلے سال چلا جاتا ہے، اور اگر پہلے سال بھی لیتے ہیں تو یعنی انہوں نے پہلا نمبر لے لیا اور اس کے بعد 7واں نمبر لے لیا، پھر 11 12 لے لیا، اس طرح کہا کہ 4 ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے، ہم کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ قرآن کیا کہتا ہے، تو اس حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روایت کو نہ کوٹ کروں۔ اس کی وجہ سے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ تضاد جو یہاں پر چل رہا ہے وہ روایتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف قرآن سے بیان کریں اور ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جو قرآن میں ہے لیکن ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کچھ پروگرامز میں نے پچھلے کیے تھے، اس میں لوگوں نے کچھ اعتراض بھی کیا کیونکہ وہ حدیث سے ٹکرا رہی تھی وہ آیتیں۔ تو اب ہم کیا کریں، جب حدیث سے ٹکرا رہی ہیں تو ہمیں قرآن لینا ہے، پہلے اول تو قرآن ہی ہے نا۔ اگر اس چیز قرآن میں کلیئر ہے تو ہم اسی کو بیان کریں گے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39 ہے جس کو کوٹ کر کے اور اس کے بعد یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ جو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عدت الشہور۔ اب یہاں کا ذرا انا بے شک گنتی ہے مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ اسنا عشرہ، یہ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اسنا عشرہ 12 مہینے، ٹھیک ہے۔ شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ مہینے جو ہے نا اللہ کی کتاب میں جو دیے ہوئے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، یعنی اس دن سے ہے، اس وقت سے ہے جس وقت زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ منہا اربعۃ حرم۔ اب یہ ہے وہ لفظ منہا، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اربعۃ حرم یعنی 4 مہینے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرمت والے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارا موضوع، یہ 4 مہینے۔ اب یہ حرمت والے مہینوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو عقائد کی بنیاد سے بات ہو گئی کہ جو احادیث میں اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے مہینوں کا ہم کیلنڈر سمجھ لیں تو ہجری کیلنڈر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اس کی بنیاد پہ یہ ہجری کیلنڈر بنا ہے، ہجری سال۔ رہ گئی بات، مہینوں کے نام تو پہلے بھی تھے، یہ محرم سے لے کے اور ذی الحج تک جو تھے یہ مہینے پہلے بھی چلے آ رہے تھے، قبل اسلام بھی چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے نا کیلنڈر کو تبدیل کیا گیا، اور یہ سمجھیں کہ 21 ہجری کو یہ کیلنڈر جو ہے ترتیب دیا حضرت عمر کے زمانے میں، اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے اور اس پر ڈسکس کیا۔ تو اس پہ جو ڈسکس ہوا تھا تو اس میں صفر اول اور صفر ثانی، مطلب اسٹارٹ صفر اول کہا گیا اس کو، جس کو ہم محرم کہتے ہیں، محرم بھی کہہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد محرم الحرام لگا کے حرمت کا مہینہ بنا دیا اس کو۔ اب یہ کیونکہ یہ سب روایتوں سے ہوا ہے، لیکن جو مہینوں کے نام تھے وہ اس طرح تھے کہ شروع کے جو 6 مہینے ہیں وہ اول اور ثانی کر کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے رجب، شعبان، رمضان، اس طرح کر کے چل رہے ہیں۔ تو اب ہم پہلا جو تھا صفر اول کہا گیا، جس کو آپ محرم کہتے ہیں، وہ صفر اول ہو گیا، اور سفر کہہ لیں یا صفر ثانی کہہ لیں، اب تو یہ ہے کہ محرم اور سفر کہتے ہیں۔ تو جو کیلنڈر اس ٹائم بنا تھا اس میں انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صفر اول، صفر ثانی، اسی طرح سے ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول اور جمادی الثانی، یہ 6 مہینے ہو گئے۔ اس کے بعد چلا رجب 7واں، شعبان، پھر شعبان کے بعد آ گیا رمضان کے بعد پھر شوال، پھر ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اب ہم غور کرنے کے بعد، کیونکہ اب ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو 2 مہینے ایسے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے،
باقی کسی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ 2 مہینے کون سے؟ وہ 2 مہینے ہیں، ایک رمضان اور دوسرا ذی الحج۔ رمضان کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے ہمیں، سورہ بقرہ میں آپ کو مل جائے گا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ تو ہو گیا رمضان کے حوالے سے جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ اور دوسرا جو حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا، یعنی آخری مہینہ، اس کا ذکر آیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حج کے مہینے آپ کو معلوم ہیں۔ اب یہاں پر اشہرون ہے، تو اشہرون جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رمضان کے جو مہینے، یا مہینہ نہیں کہہ رہا، مہینے تمہیں معلوم ہے۔ اب وہ مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ لوگ تیاریاں کرتے تھے باقاعدہ پہلے سے، اور اس کے بعد پھر وہ مطلب تیاری میں کر کے پھر وہاں پہنچتے تھے۔ بھلے کعبہ اس ٹائم اس حوالے سے نہیں تھا، جس طرح بھی تھا، لیکن وہاں پر جو اس ٹائم کہہ لیں حج کے لیے جس طرح ہوتا تھا، زائرین کہہ لیں اس ٹائم جو آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آیا کرتے تھے وہاں پر۔ اب وہ جو دور دراز سے آتے تھے اکٹھے ہو کے، اس میں ٹائم لگتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مہینے بتا دیے، مہینہ کا نہیں لفظ ہے وہاں، مہینے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو سب سے پہلے حرمت والا مہینہ بنا یا نہ بنا، نہیں بنتا وہ آپ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا اللہ نے۔ اور حقیقت میں آپ دیکھ لیں رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ باقی رجب، شعبان، شوال اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد کس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ذی الحج کا۔ اب رمضان سے لے کے آپ گننا شروع کر دیں، رمضان، شوال، اس کے بعد آ گیا ذی القعدہ، اور پھر آ گیا ذی الحج، یہ 4 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 مہینے تو یہ سمجھیں کہ کیسے نکلتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہی 4 مہینے ہیں؟ ایک تو دلیل یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 حرمت والے مہینے دکھا دیے ہمیں قرآن میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں یہ الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ حرمت والا مہینہ، بی کا مطلب ہے 7، جیسے بسم اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الشہر الحرام، یعنی جو حرمت والا مہینہ بالشہر الحرام، وہ حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ ساتھ ہے، تو یہ رجب اگر دیکھا جائے یا محرم دیکھا جائے تو یہ 7 ہیں کیا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ 7 ہیں۔ اگر یہ 7 ہیں تو پھر رجب کہاں جا رہا ہے، اور محرم پہلا جا رہا ہے، رجب 7واں جا رہا ہے، اور اس کے بعد آخری کے 2 لے رہے ہیں، رمضان کو ہٹائی دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 مہینوں کے ذکر اوپر نیچے بتا کے اور کہا 7 ہیں۔ تو اگر آپ وہاں سے دیکھیں تو واقعی یہ 7 ہی ہیں، اور یہ دلیل ہمیں قرآن سے مل رہی ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے سمجھنا آپ چاہتے ہیں دین کو، مذہب کی بات نہیں کر رہا میں، دین کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ مذہب میں تو اختلاف ہوتا ہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام کے اندر قرآن کی اہمیت سب سے اوپر ہے، اور دیگر کتب اس کے بعد ہیں، وہ بھی اس حوالے سے اگر قرآن میں کوئی چیز آ جائے اور اس کو بگاڑنا نہیں ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح قرآن میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح ماننا ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ ایک حصہ تو ہم قرآن سے لے لیں گے اور دوسرا حصہ کہیں سے لے لیں گے، اور کہیں سے قرآن لے لیں گے اور کہیں سے جو حدیث لے لیں گے، اس طرح کر کے ہم نے ایک بنا دیا، تو یہ مذہب اسی طرح بنتا ہے۔ تو اصل بات یہ تھی، ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دعوے کرنا کہ قرآن میں نہیں ہے، ٹائم قیامت تک اس طرح کی باتیں کرنا، یہ زیب نہیں دیتا ایک مسلمان کو جو قرآن کا داعی ہے اور قرآن کا ماننے والا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے ان باتوں سے کہ یہ اللہ پہ بہتان ہوتا ہے سیدھے سیدھے، اور بہتان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد افترى اسما عظیما، جو بہتان لگاتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار۔ اور بہتان بھی کس پہ لگا رہے ہیں؟ اللہ کے کلام پہ، اور دعوے کرتے پھر رہے، کیونکہ پہلے میں بھی اہل حدیث رہا ہوں لمبے عرصے تک، تو یہ دعوے کبھی ہم بھی کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں جب قرآن پڑھنا شروع کیا، اس پہ غور کرنا شروع کیا، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اور میرا یہاں آ کے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے دین کے اندر، تو میں مذہب کی طرف کیوں جاؤں؟ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بھلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات مان لیں، آپ نہ مانیں، آپ کو اختیار ہے ماننا نہ ماننا، یہ تو آپ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں میری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور کوشش کریں اس سے حل نکالیں۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے اسی حوالے سے ہوں گے میرے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔